اس سیمینار اور تحریری محفل مقاصدہ کا یہ تیسرا دور ہے۔ وہ طلاب ذوی الاحترام جو جوار باب العلم کی بیٹی کے جوار میں، جوار بنت باب العلم میں زندگی گزارتے تھے اور شہزادی کے در سے علم کی بھیک لیا کرتے تھے، ان طلاب نے وہاں رہتے ہوئے شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کے اس مسرت موقع پر محفل کا انعقاد کیا تھا، اور ہر سال بڑے ہی جوش کے ساتھ شہزادی کی ولادت پر محفل کیا کرتے تھے، مگر حالات کی ستم ظریفی، دشمنان اسلام کے ظلم و جور نے ہم کو وہاں رہنے نہ دیا، اور مجبوراً ہم طلاب کو شہزادی زینب کے دیار کو چھوڑنا پڑا۔ حالات آپ کے پیش نظر ہیں، واقعات آپ کے علم میں ہیں، مجبوراً جب یہ طلاب شہزادی کا در چھوڑ کر کے اپنے اپنے وطن آئے تو انہوں نے آپس میں گفتگو کی، اور جب پہلی سال ہندوستان میں رہتے ہوئے شہزادی کی ولادت کی تاریخ قریب آئی تو بالخصوص ہمارے عزیز ترین اور بڑے بھائی حجت الاسلام مولانا محمد علی گوہر صاحب قبلہ اور حجت الاسلام علی جناب مولانا گلزار حسین جعفری صاحب قبلہ، انہوں نے گفتگو کی اور کہا کہ جو محفل ہم شام میں کیا کرتے تھے، اگر حالات نے ہمیں مجبور کیا اور ہم شہزادی کے جوار میں اس محفل کو اس سال نہیں کر پا رہے ہیں چونکہ شہزادی کے حرم سے ہم دور ہو چکے ہیں، لیکن ظاہری طور پر بود زمانی نے ہمیں مجبور کیا ہے، ہم شہزادی کے حرم سے دور ہیں لیکن بود زمانی و مکانی کی بنیاد پر، لیکن دل کی گہرائیوں سے آج بھی شہزادی کا حرم ہمارے دلوں میں موجود ہے، اور ہم نے یہ گفتگو آپس میں طے کیا کہ شہزادی کی محفل جو ہم حرم میں کیا کرتے تھے اس کا انعقاد ہندوستان میں کریں گے، اور یہ بھی طے پایا کہ کسی ایک جگہ پہ ہم بند کر کے نہیں رہ جائیں گے کہ بس اسی جگہ ہم کو محفل کرنی ہے، بلکہ ہم اس محفل کو ہندوستان کے ہر شہر میں لے جائیں گے، ہر جگہ جہاں سے جیسا ہمیں تعاون ملے گا ہم وہاں محفل کریں گے۔ اسی سلسلے کی یہ تیسری کڑی، شروع کی دو کڑیاں ہم نے اکبر پور کی سرزمین پر امبیڈکر نگر کے ضلع میں محفل کی، اور اس سال شہر اعظم گڑھ میں ہم آپ کے درمیان آئے ہیں اور محفل کر رہے ہیں۔ یہ شہزادی زینب کا صدقہ ہے جو یہ درخشاں ستارے آپ کے سامنے موجود ہیں، جو اپنے علم کی کرنیں آپ کے درمیان آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ عزیزو، یاد رکھے، زبان سے آپ مستقل اور عام طور پر فضائل سنتے رہتے ہیں، علماء کرام عظمت اہل بیت کا دفاع کرتے رہتے ہیں، لیکن یاد رکھے جس طریقے سے اسلام کا دفاع زبان کے ذریعے یا تلوار کے ذریعے سے اہل بیت نے کیا ہے، وہیں دفاع دین میں قلم بھی معصومین کا چلا ہے۔ چنانچہ صلح حدیبیہ اور صلح امام حسن اس بات کی شاہد ہے۔ انہی معصومین کی سیرت پہ چلتے ہوئے چونکہ ہم شیعہ ہیں یعنی پیرو آل محمد ہیں، ان کی پیروی کرتے ہوئے ہم نے بھی شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے اس ولادت کے موقع پر اس بات کا خاص خیال رکھا کہ صرف زبانی نہیں بلکہ قلم کے ذریعے سے اہل بیت کی اور شہزادی زینب کی عظمت کو بیان کیا جائے۔ لہٰذا آج پھر ہم اپنے اس سلسلے کی تیسری کڑی میں داخل ہیں، اور آج اعظم گڑھ کے سرزمین پر ہم شہزادی زینب کی ولادت کی
کہ اس پرمسرت موقع پر سیمینار کا آغاز کر رہے ہیں. یاد رکھیں جناب زینب، بس ایک جملے میں میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے، شہزادی زینب کی وہ باعظمت ذات ہے کہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ آپ سیرت میں دیکھیں، صورت میں دیکھیں، کردار میں دیکھیں، کہیں سے بھی پنجتن سے الگ جناب زینب نہیں نظر آئیں گی. جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت کی تو ہندوستان میں تاریخ شعبان کے مہینے میں مشہور ہے، لیکن جو آپ کے حرم میں اور عرب میں جس تاریخ میں شہزادی کی ولادت کا جشن منایا جاتا ہے وہ 5 جمادی الاولیٰ ہے. شہزادی کی ولادت کے موقع پہ بھی کیا انتظام قدرت نے رکھا، جو سن رکھا وہ بھی 5 ہوا، جو مہینہ رکھا وہ بھی 5 ہوا، جو دن رکھا وہ بھی 5 ہوا. 5 جمادی الاولیٰ سن 5 ہجری اور پنجشنبہ یعنی جمعرات کے دن آپ کی ولادت ہوئی ہے. آئیے ہم اسی بی بی کی آمد کے سلسلے میں پہلے بارگاہ امام زمان میں ہدیہ تہنیت پیش کرتے ہیں اور جشن کا آغاز حسب دستور تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں. میں التماس گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا معراج مہدی صاحب قبلہ منگلوری سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے سیمینار کا آغاز کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. والتين والزيتون والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين.
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم وصدق رسول